رمضان مبارک رمضان مبارک رمضان مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو چھیپا فیملی ریسیپی سیکریٹس. السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج کی جو ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، ویسے تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ موجود ہے یوٹیوب پہ، لیکن سب نے اپنے اپنی لاجک سے آپ کو دہی بنانا، دہی جمانا بتایا ہے. میں جس طریقے سے گھر میں نارملی جماتی ہوں اور بالکل وہی دودھ استعمال کرتی ہوں جو کہ کھلا آپ لوگوں کے یہاں بھی آتا ہے. مطلب ٹیٹرا پیک والا یوز نہیں کریں گے، بالکل نارمل پانی ملا دودھ جو کہ نارملی بازار میں ملتا ہے نا. پانی ملا دودھ اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ اس دودھ کو مطلب بہت زیادہ میں پکا کر گاڑھا کروں تب جا کے وہ ٹیٹرا پیک کا کمپٹیشن کر سکے گا، وہ بات نہیں آتی. تو اس لیے بہت پانی ملا ہوا پتلا دودھ بھی آ رہا ہوتا ہے کافی علاقوں میں نا، تو وہی نارمل بازار کا کھلا دودھ استعمال کریں گے اور دہی کو جمائیں گے. تو یہاں دیکھیں کس طریقے سے میں نے دہی جمانا ہے، وہ پوری ریسیپی آپ نے دیکھنی ہے. تو یہاں میں نے دودھ کو بوائل کر لیا ہے اور بوائل کرنے کے بعد اب اس طریقے سے اس کو جو ہے نا آپ نے ہوا اس کی جو ہے نا وہ گرمائش وہ نکالنی ہے. تو کس طریقے سے دیکھیں گرم گرم دھواں نکل رہا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اوپر نیچے دودھ کو کرنا ہے. اس سے بہت اچھا سا دودھ میں جو ہے نا وہ تھکنیس آتی ہے اس طریقے سے کرنے میں نا. اور یہ جو جھاگ بن رہے ہیں نا، یہ سارا اچھا سا جو ہے نا فیٹ جو ہے اس کا وہ اوپر آ رہا ہے اس طرح سے، اور یہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے. تو اس طریقے سے کرتے ہوئے میں اسے ٹھنڈا کر رہی ہوں. دودھ کو تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پہ نارمل لے کر آنا ہے اس کو نا. تو اس طریقے سے آپ نے بھی کرنا ہے، تھوڑا سا ٹھنڈا کرنا ہے اس کو. پہلے دودھ اچھے سے بوائل کرنا ہے، اس کے بعد اس طرح سے تھوڑا سے ٹھنڈا کرنا ہے. اب ایک کنڈا یا کوئی بھی برتن جس کے اندر آپ نے دہی کو جمانا ہے، تو اس کے اندر آپ اسے ڈالیں گے. تھوڑا سا اونچائی سے ڈالیں گے تاکہ مزید اس کی جو ہے نا گرمائش نکل جائے. اور یہ اس طریقے سے جب ڈلتا ہے تو اس میں مزید جھاگ بنتے ہیں، اور وہ جھاگ جب اوپر بلائی کی شکل میں جمتے ہیں تو بہت اچھی بلائی اس کی دہی پر اوپر آتی ہے. دیکھیں وہی پتلا دودھ ہے مارکیٹ میں جو ملتا ہے. اگر ہم ٹیٹرا پیک والے دودھ سے بنائیں گے تو بہت اچھا تھک، بہت زیادہ ٹائٹ تھک بنتا ہے دہی. لیکن یہ کہ ہم ابھی کھلے دودھ سے جس طرح سے نارملی سب بناتے ہیں، سب کے یہاں اویلیبل ہوتا ہے، ہم اسی طریقے سے بنائیں گے. تو اب دیکھیں میں نے اس میں ڈال لیا ہے اور اب اس کو روم ٹیمپریچر پہ اسی طرح رہنے دوں گی. ہلکا سا اوپر کچھ بھی کور کر دیں اور سائڈس اس کی تھوڑی سی کھلی رکھنی ہے تاکہ جو ہے نا اس کی گرمائش سائڈ سے نکلتی بھی رہے. تو تھوڑی دیر اسی طرح پڑھا رہنے دیں گے تاکہ یہ اچھے سے تھوڑا سا نارمل ٹیمپریچر پہ آ جائے. تو یہاں دیکھیں کچھ دیر میں نے اسے اسی طرح سے چھوڑا تھا اور اسی طرح سے آگے سے تھوڑا سا جگہ کو کھلا رکھا تھا تاکہ اس کی جو ہے بھاپ وغیرہ وہ جو ہے وہ نکلتی رہے. تو اب کچھ ٹائم بعد مجھے ایک اندازہ ہوا کہ 10 منٹ تقریباً مجھے لگے ہیں. تو اب میں نے اس کو جو ہے نا کھولا ہے اور یہ دیکھیں بالکل آپ اس میں فنگر ڈال کے ٹچ کریں گے تو یہ بالکل نارمل ٹیمپریچر پہ ہے. مطلب آپ کا ہاتھ اتنا ہے کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں، مطلب اتنا زیادہ تیز گرم نہ ہو. تو اب یہاں میں نے لے لیا ہے دہی، اور دہی آپ نے صرف لینا ہے 1 سے 1.5 کھانے کا چمچ. ٹھیک ہے، نارمل دہی جو بازار سے ملتا ہے. اب اس کو مجھے میٹھا جمانا ہے تو میں اس میں چینی ایڈ کر رہی ہوں، صرف 2 ٹیبل اسپون. اگر آپ نے میٹھا دہی نہیں جمانا، ہلکی سی مٹھاس نہیں لانی، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے جو یہ تھوڑا سا جو دہی لیا ہے نا یہ زیادہ کھٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کھٹاس زیادہ نہیں ہے، تو پھر آپ نے چینی بالکل یوز نہیں کرنی. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا دہی بہت کھٹا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اتنا کھٹا نہ بنے تو آپ اس میں چینی ڈال سکتے ہیں. تو میں نے چینی ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا ہے کیونکہ مجھے تو میٹھا دہی جمانا ہے. اور اب میں کیا کر رہی ہوں، یہ دیکھیں اچھے سے چینی مکس کرنے کے بعد اب اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا 2-3 سائڈس پہ ڈال کے اور ہلکا ہلکا سے اس کو ہلا دیں گے ہم. بس اس طرح سے ہلانا ہی کافی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پورے کو اچھے سے یوں آپ نے پورا مکس کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. بس ہلکا سے اس کو مکس کر لیا اور یہ بس جام لگ گئی ہے اس میں اس طریقے سے. بس یہ اتنا ہی دہی اس میں ڈالا ہے میں نے. اور اب کیا کرنا ہے، آپ نے اسے کرنا ہے کور اچھے سے نا. تو اب اس کو ہم اس طرح سے کور کر دیں گے. کوئی بھی چیز ایسی کور کر دیں اس کے اوپر جو اس پہ فکس آ جائے. اور اب یہ میں اس کے اوپر احتیاطاً ایک کپڑا اس طرح سے مزید لپیٹ رہی ہوں اور اب اس پہ کوئی وزن رکھ دیتی ہوں. تو یہاں میرے پاس ہے حمل دستہ، تو میں یہ رکھ دیتی ہوں اس پہ. تو آپ اس پہ وزن رکھیں گے نا تو اس سے کیا ہوگا، یہ ہلے گا نہیں، ڈھکنا ہے اس کا، یہ فکس اسی طرح سے رکھا رہے گا. تو میں رات میں اس کو جما رہی ہوں، انشاءاللہ یہ سحری تک آپ کو دہی جما ہوا مل جائے گا. دہی کو جما کر رکھے ہوئے پورے 4 گھنٹے ہو چکے ہیں. تو میں 4 گھنٹے بعد اس کو کھول کر چیک کر رہی ہوں. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دہی میرا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جم چکا ہے، یہ دیکھیں. اور یہ وہ پانی ملا دودھ ہے اس لیے ہلکا ہلکا سا، بالکل ہلکا سا اس کے اوپر جو ہے نا آپ کو کہیں کہیں نظر آ رہا ہوگا کہ ہلکا ہلکا سا اس کا پانی بھی ہے، زیادہ نہیں ہے.
اور یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی تھکنیس چیک کرواتی ہوں. یہ دیکھیں دہی بہت اچھے طریقے سے جمع ہے اور کوئی اس میں کارن فلور یوز نہیں کیا ہے میں نے. اور آپ نے نارمل ہی بس تھوڑا سا اس میں دہی ایڈ کرنا ہے اور اس طرح سے جما لینا ہے. چینی بھی آپشنل ہے کہ آپ نے میٹھا کرنا ہے تو آپ نے اس میں چینی ڈالنی ہے, ادروائز اس میں بالکل بھی آپ کو چینی ایڈ نہیں کرنی. یہ دیکھیں اس کی تھکنیس دیکھیں, بہت اچھے طریقے سے دہی جمع ہے. بالکل سمپل اور آسان طریقہ ہے یہ دہی جمانے کا. تو دیکھیں کس طریقے سے آسانی سے آپ دہی گھر میں ایزیلی جما سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس کی, یہ دیکھیں تھکنیس آپ چیک کریں کتنا اچھے سے جمع ہوا ہے دہی. اور یہ وہی کھلے دودھ سے میں نے بنایا ہے. کچھ لوگ اس میں کارن فلور ایڈ کرتے ہیں اسے تھک کرنے کے لیے. اچھا کارن فلور اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے نا, بہت زیادہ تھک کرنا ہے آپ کو, تو وہ صرف دہی بڑوں کے لیے اگر آپ نے دہی جمانا ہے نا تو پھر 1 ٹیبل اسپون آپ نے اس میں دہی کے ساتھ ہی کارن فلور کو مکس کرنا ہے, جس طرح میں نے چینی کو مکس کیا ہے. تو آپ نے کارن فلور کو مکس کرنے کے بعد اچھے سے پھر اس کی جام لگانی ہے. تو اس سے کیا ہوگا, مزید اچھا ٹائٹ اور تھک آپ کا دہی اور جمے گا. اس سے دہی بڑوں کے لیے نا بہت اچھا جو ہے نا ٹیسٹ آتا ہے اور تھکنیس بھی بہت اچھی آتی ہے. ورنہ نارملی سالن میں ڈالنا ہے یا آپ نے لسی وغیرہ بنانی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے. اس میں کارن فلور بالکل بھی ایڈ نہیں کرنا. کارن فلور صرف آپ نے دہی بڑوں کے لیے ہی استعمال کرنا ہے, جو کہ مارکیٹ والے بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ ان کا جو ہے وہ دہی اچھے سے تھک ہو جائے. ریسیپی پسند آ رہی ہو تو ضرور ریسیپی کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.